اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارا اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد بیانہ بتا دیا ہے. رائٹ, قرآن میں کوئی چیز بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو لگے کہ یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. عمل کرنے کی ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ ہے, کچھ ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا سا بھی آپ کو شک ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا, کوئی بھی روح, بے شک وہ مسلمان ہے, وہ مسلمان نہیں ہے, یا کوئی بھی ہے, میسج ایک ہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا کیا مقصد بتایا؟ آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ما خلقتو, نہیں پیدا کیا میں نے, الانس, انسان کو, والجن, اور جنات کو, اللہ ہوتا ہے بڑا زور لگا کے جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں نا, تو تب ہم جیسے ہم کہیں گے کہ پر یہ بات ایسے ہے, الا لیعبدون, مگر صرف اور صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. تو اب ہم لوگ کیا سوچیں کہ اچھا میری زندگی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہ مقصد بتا دیا ہے, تو پھر میں کیا سارا وقت نماز ہی پڑھتی رہوں, سارا وقت تسبیح کرتی رہوں؟ یہ تو سمجھ نہیں آئی بات کی, کیونکہ ہم نے عبادت کا مقصد نہیں سمجھا. عبادت کس سے ہے؟ عبد سے, عین با دال. عبد کہتے ہیں غلام کو. غلام کون ہے؟ جو 24 گھنٹے اپنے مالک کے حکم کے اندر ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں پوری گائیڈنس دے دی. فار ایگزامپل اگر کہا کہ اقیم الصلاۃ, تو ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم مان رہے ہیں, رائٹ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ, رائٹ. تو اشارے جیسے ہم پارٹیز میں کہتے ہیں دیکھا اس کو, دیکھ ذرا وہ کیا, ایسے کر لیتے ہیں نا کبھی غلطی سے, اللہ معاف کرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ وائل ہے. وائل اس وادی کو کہتے ہیں جو دوزخ پہ جس سے پناہ مانگتی ہے. وہ آنکھ کا اشارہ صرف کرنے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا بڑی بات بتا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا جھوٹ نہیں بولو, تو ہم جھوٹ نہیں بولتے تو ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا سورۃ الاعراف میں کہ اے نبی قل, کہہ دیجئے, انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن, کہ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں نے بے حیائی کو حرام کیا ہے. اب یوزلی لوگ کیا کہتے ہیں, یار ہر چیز کو حرام کہتے ہو تو کیا مطلب ہے, یہ بھی حرام وہ بھی حرام, تو کدھر لکھا ہوا ہے؟ تو قرآن میں آپ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 33 یاد سے گھر جا کے کھول کے دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادھر حرام کا لفظ لکھا ہوا ہے کہ میں نے بے حیائی کو حرام کر دیا, جو تم ظاہری طور پہ کرتے ہو یا تم چھپ کے بھی کرتے ہو. تو اب اگر فار ایگزامپل ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبادت کیا ہے, کہ اللہ کے ہر حکم پہ سمعنا و اطعنا کرنا. اگر ہم اللہ کا حکم نہیں مانتے, اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی چلو ہم نے کچھ مان لیا کچھ نہیں مانا, تو اس وقت کیا حکم ہے؟ تو سورۃ المائدہ میں پڑھ کے دیکھے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اپنی زندگی کے فیصلے اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں کرتے ہیں وہ کافر ہیں, وہ فاسق ہیں, وہ منافق ہیں, اور وہ فساد کرنے والے. مطلب اتنا ڈر آتا ہے, کہا کس کو ہے؟ اہل کتاب کو کہا ہے, کیونکہ مسلمان کا تو ذہن میں ہی نہیں آتا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے احکامات ہی نہ مانے اور اپنی مرضی کی زندگی جیے. زندگی اپنی مرضی سے تو نہیں جی سکتے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کہ تم کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو. ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو انکار نہیں کیا. تو جب عمل نہیں کیا تو انکار ہی کرنا ہو جاتا ہے نا. ہمیں جب یہ پتا ہوگا کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری, میرا مقصد ہی یہ ہے, اگر میں نہیں گزاری تو آخرت میں جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مجھے جواب دینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابن آدم تم اپنا قدم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سے نہیں اٹھا سکو گے جب تک تم جواب نہیں دو گے کہ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری, پیسہ کہاں سے کمایا, کہاں لگایا, جوانی کہاں گزاری تھی. آپ لوگ جب گھر سے نکلتے ہو ڈیفینیٹلی تیار ہوتے ہو, شیشے میں دیکھتے ہو, ہم تبھی تیار ہو کے نکلتے ہیں نا. کبھی لاسٹ ایک لک لاسٹ میں نکلتے وقت اللہ سے ایک کوشچن اپنے آپ سے کیا کرو کہ میں جو گھر سے باہر نکل رہی ہوں جس حالت میں, کیا میرے اللہ کو یہ حالت پسند ہوگی؟ کیونکہ اگر آپ عبادت میں ہو, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں تو کہہ دیا نا کہ اپنی اوڑھنی اپنے سینوں پہ ڈال لو, ہم نے اوڑھنیاں ہی غائب کر دی. اب آپ مارکیٹ میں جاؤ کپڑے لینے, اوڑھنیاں ملتے گی نہیں. تو
चलो ठीक है, वहां पे ओढ़नियां भी नहीं मिली थी। फिर सूरत अल-अहज़ाब में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया कि युदनीना अलैहिन्ना जलाबिबिहिन, कि जब तुम घर से बाहर निकलते हो तो एक जलबाब अपने ऊपर डाल लो। लेकिन हमने शायद कसम खा ली है कि हमने अल्लाह का हुक्म कोई नहीं मानना, क्योंकि शैतान इतना पावरफुल है, दुनिया में हमें नजर आते हैं हर चीज, क्योंकि हमें अपने घर में, अपनी दोस्तों में, अपनी फैमिली में हर जगह वही चीज नजर आती है, तो अमल करना मुश्किल हो जाता है, राइट। तो फिर क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला को क़यामत के दिन जाके कोशिश करना चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए। देखिए कुरान बैयना है, कुरान बैयना है, कुरान में एक एक चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दी। आज माशाल्लाह ये बच्ची एक नई जिंदगी में जा रही है, राइट। एक नए अहद को, निकाह इज अहद, एक नई जिंदगी में एक अहद करने जा रही है। उससे पहले हम देखें कि हमने अपने रब से भी एक अहद किया है, राइट। सबसे पहले हमने वादे अलस किया था, जब हमारी रूहें थी तब हमने अहद किया था कि अल्लाह की बात मानेंगे, राइट। वो हमारा रब है, वो हमारा खालिक है, मालिक है। फिर उसके बाद हमने जब मुसलमान, क्योंकि हम तो पैदा मुसलमान घर में हुए, तो हमने ऐसे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा कोई नहीं था, तो हमने बस सोच लिया कि हम मुसलमान हैं, अब हमारी जिंदगी हम जैसे भी जिएंगे हम अपनी तरह से, क्योंकि मैं कर रही हूँ, मैं अपनी जिंदगी का सोचती हूँ। जब मेरी जिंदगी में कुरान नहीं खुला था तो मेरी जिंदगी क्या थी, यू नो, आई वॉज वेरी हैप्पी। मुझे लगता था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर जाती हूँ, अगर मैं पार्टीज में जा रही हूँ, मैं जिस भी हाल में जा रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर मैं मेहंदियों पे जाके जो डांस कर रही होती थी, बच्चियां सबसे अगली लाइन में बैठ के तालियां भी बजा रही, वाओ वेरी नाइस वेरी नाइस, कोई बात नहीं। पता ही नहीं था कि इन्नमा हर्रमा रब्बी अल फवाहिश भी अल्लाह ने कहा है कि तुम्हारा, जिस वक्त मैं हराम के जिम्रे में आ रही हूँ तो क्या फरिश्ते मुझ पे रहमतें भेज रहे हैं, वो वक्त में मेरे ऊपर फरिश्ते क्या भेज रहे हैं, हमें इस बात का एहसास नहीं होता ना। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फरमा दिया कि मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम्हें मुसीबतों में डालूं, तुम्हारे अपने अमाल काफी हैं जो तुम्हें मुसीबतों में डाल देते हैं। हम अपने आप को, पता है शैतान भी हमें बहका देता है, नहीं ये आजमाइश है, निकल जाओगे, उस पर भी आजमाइश है, उस पर भी आजमाइश है। ये सोचने का मौका भी नहीं देता कि मेरे ऊपर जो मुश्किलें आ रही हैं ये मेरे अपने अमाल हैं। उस वजह से अब जो लोग मेरी उम्र में आ रहे हैं उनने ये बात का अच्छे से एहसास होगा कि, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो हमें एहसास नहीं इतना होता, क्योंकि लगता है कि माशाल्लाह स्कूल गए, स्कूल से आगे खाना खिलाया, सुला दिया, उठा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। जब एक्चुअली बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, आपकी जिंदगी में कुरान खुलता है, आपको पता चलता है कि मेरी शादी का मकसद क्या था। एक हमने वो हैद किया था अल्लाह सुब्हानहू तआला से, राइट, और शादी का अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखिए कुरान में इस यूनिट पे इतना काम हुआ है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी डिटेल में इस यूनिट पे बताया हुआ है कि शादी क्यों कर रहे हैं। दो लड़का एक लड़की को जब मिलाया जा रहा है तो उनका मकसद क्या है ये शादी का, कि एक नई नस्ल को अल्लाह सुब्हानहू तआला से मिलाना है, उसको उसका मकसद हयात बताना है। जब हमें खुद पता होगा तब हम अपने बच्चों को बताएंगे ना। हम बड़े आराम से कह देते कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चे तो बहुत अच्छे, हाँ दुनियावी लिहाज से हमने बड़े प्यारे बच्चे पैदा किए, जॉब्स के लिहाज से देखो एक से एक अच्छी जॉब्स हैं, पैसे बनाने में कामयाब हैं। क्या उनको आपने अल्लाह से मिलाया जिस तरह से अल्लाह ने मिलाने का हक, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में कहा कि तुमने वो हक ही नहीं अदा किया, कि तुम कर क्या रहे हो, कि अपने बच्चों, क्या हमारे बच्चे एक दिन स्कूल नहीं जाते हमें तकलीफ होगी, होती है ना, कैसे कैसे बता सोया पड़ा रह गया, बेटा स्कूल जाना है, उठो। और अगर एक वक्त की नमाज कजा हो जाए, हमारे में से कितनों के दिल परेशान होते हैं, नहीं मेरा बच्चा माशाल्लाह एक ग्रेड से कम आया तो आया क्यों, लेकिन अल्लाह के पास कोई ग्रेड नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमने नई नस्लें तैयार करनी है, अगर हमें नहीं पता होगा तो हम अपनी नस्लों को कैसे तैयार करेंगे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में जो इस यूनिट पे मैं बात करी थी, माशाल्लाह इसका निकाह हो रहा है, तो अल्लाह सुब्हानहू, एक बड़ी प्यारी मुझे बात लगी, मैंने कहा मैं आप लोगों से भी वो शेयर करूंगी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं और क़यामत के दिन पुकारा जाएगा उस औरत को कि 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से चाहती है वो दाखिल हो जाए, और वो औरत कौन होगी, जो फर्माबरदार बीवी होगी राइट फर्माबरदार बीवी होगी। और नंबर 2 ये कि 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली होगी,
اور پھر عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی ہوگی. دیکھیے یہ بڑا ہو گیا اناؤنس ہو گیا آپ کا الحمدللہ. اور 2 طرح کے لوگ ایسے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کی نمازیں جو ہے نا وہ سر سے اوپر نہیں جاتی ہیں. وہ نمازیں تو پڑھ رہے ہوں گے, کون ہے؟ نافرمان بیوی, رائٹ. اور پھر مومن کی سب سے بڑی نعمت جو ہے نا اس کی نیک بیوی ہے. اب میں یہاں پہ ایک بات یہ کہوں گی کہ کیونکہ دیکھیں جب نکاح ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جوڑے پہ نازل کرتے ہیں نا وہ ہے سکون اور مودہ. مودہ کہتے ہیں دلی محبت. تو اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ روم میں ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, کہ اللہ کی نشانیوں میں سے, اللہ کے معجزات ہے نا, کہ ایک نشانی یہ ہے لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا, کہ the moment بچی کا نکاح ہوتا ہے اور بچے کا نکاح ہوتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے. کیونکہ سکون ایسی چیز ہے جو آپ بائی نہیں کر سکتے, آپ کچھ بھی کر کے دیکھ لیں, یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. تو اس وقت فرشتے اللہ کی طرف سے سکون لے کے اترتے ہیں. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. 2 اور چیزیں, مودہ کہتے ہیں دلی محبت, کیونکہ ایک بڑا خوبصورت احساس ہوتا ہے کہ میرا نکاح ہو گیا, اب میں شادی شدہ ہو گئی ہوں, اب ہی از مائی ہسبینڈ. تو وہ جو مودہ کی فیلنگ ہے نا وہ نکاح کے وقت اسی وقت وہ فیلنگ بھی پیدا ہوتی ہے. اور پھر اللہ کی بے شمار رحمت الحمدللہ. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ نکاح کے خطبے میں آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن میں سے جو آیات پک کی ہے نا ان میں ایک ہی بات ہے, اور آج تک وہی خطبہ پڑھا جاتا ہے, خطبہ چینج نہیں ہوا جو رسول اللہ پڑھتے تھے. اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہنا بچوں. یہ جو نیا رشتہ تم نے قائم کرنے جا رہے ہو تم اللہ سے ڈرتے رہنا, کیونکہ حقوق و فرائض کا معاملہ آ جاتا ہے نا. دیکھیں ایک نیا گھر, کیونکہ ابھی تو لڑکا ہے نہیں ہے نا تو ہم اپنی بچی سے ہی بات کریں گے, کہ ایک نئے گھر میں جب بچی جاتی ہے تو اس گھر میں اتنے سالوں 30-40 سال کے اپنی رسومات, اپنے وے آف لائف, اپنا طریقہ ہوتا ہے. تو جاتے ہی میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بیٹا بدلنے کی کوشش نہ کرنا. ایسے نہیں کہ نہیں مجھے آئی ڈونٹ لائک دس, پہلے دیکھو اس گھر کو, دیکھو اس کو, چپ کر کے آبزرو کرو کہ ہر ایک کی عادتیں کیسی ہیں اور کس طرح سے رہنا. اب تو الحمدللہ کافی آسانیاں ہیں کہ بچے ویسے بھی علیحدہ رہتے ہیں, تو اس طرح کی وہ ٹف لائف جو ہماری زمانے میں ہوتی تھی وہ نہیں ہے. لیکن سٹل کیونکہ یہ دونوں رشتے قائم ہوتے ہیں, دونوں گھر آپس میں, اٹس ناٹ اونلی کہ لڑکا لڑکی ملتے ہیں, 2 گھر آپس میں ملتے ہیں. تو ان گھروں میں سکون کیسے رہے گا, کیونکہ دیکھیں سب سے بڑی بات کہ جب اس گھر کی کوئی بات باہر نہیں کرنا, اپنی مما سے نہیں کرنا, اپنی بہن سے نہیں کرنا, اور پہلے سے یہ عہد کرنا ہوتا ہے اپنے آپ سے. کیونکہ دیکھیں عورت, ہم میں سے ہر ایک نے جب اپنا گھر بنایا ہوتا ہے نا, ہم نے بالکل ایک مرغی کے بچے کی طرح نہیں جیسے اپنے اندر چھپایا ہوتا ہے اس کی خامیاں, اس کی ماں کس لیول سے گزر رہی ہوتی ہے, لیکن وہ ان کو چھپا کے رکھتی ہے, دنیا سے کوئی بھی نہیں ظاہر کرتا نا. لیکن جب ایک نیا گھر آتا ہے, وہ لڑکا آئے یا لڑکی آئے, جیسے ان کے گھر میں تو خیر سے لڑکا بھی آئے گا, تو اس گھر کی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر سمجھدار بچی ہوگی نا تو اس کو کبھی ایسے نہیں کہ ماما ادھر تو ایسے ہوتا ہے, ماما ان کی تو بیٹی ایسے تھی, ماما ان کا تو دماغ ایسا تھا. تو وہ بڑی تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں جب وہ گھر کی باتیں باہر نکلنی شروع ہوتی ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھو گھروں کو بنانا بہت سال لگ جاتے ہیں اور توڑنا بڑے آسان ہوتے ہیں, اور یہ بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے زندگی کا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بچوں کی شادیوں کا مرحلہ آتا ہے, کیونکہ یہ آسان معاملہ نہیں ہے. شادی جو ہے سب ہیوج ذمہ داری, بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. پہلے ایک بچی کی اپنی زندگی ہوتی ہے, میرا گھر, میرا فون, میرا کمرہ, میرا ٹی وی, میں ہوتا ہے, اور اس کے بعد ایک دم سے ہر چیز میں شیئر کرنا ہو جاتا ہے. اس میں پھر بڑے حوصلے سے, بڑے صبر کے ساتھ, اور اس میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ماں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. سمجھدار مائیں جو ہوتی ہیں وہ بچیوں کو جمانے میں شروع کا ٹائم ہر ایک کے لیے مشکل ہوتا ہے. اللہ کرے کہ آسانیاں جن کی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں, لیکن زیادہ تر مشکل ہوتا ہے. نیا گھر, نئے رشتے, نیا سارا کچھ. تو
تو اس وقت ایک ماں کا جو فرض ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے بچی کو شروع میں تو یہ کہ بیٹا مجھے کچھ نہ بتانا, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ, ٹرائی ٹو ہینڈل یور سیلف, کیونکہ تم اب بڑی ہو, تم نے اتنے سال مجھے دیکھا ہے یہ سارا کچھ کرتے ہوئے, تو آسانیاں ہو جاتی ہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ شادی کی بنیادی چیز جو ہے نا وہ ٹرسٹ ہے. اگر ہم ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہوتا ہے نا تو بہت آسانی ہو جاتی ہے. اگر ٹرسٹ ہی نہیں ہوگا تو شروع میں سے ٹرسٹ نہیں ہوگا تو آگے رشتہ نبھنا مشکل ہو جاتا ہے. نمبر 2 یہ کہ ریسپیکٹ اتنی ضروری ہے. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ میں نے آگے سے جواب تو دیا کوئی نہیں تھا, میں تو چپ تھی, لیکن آپ کی سر سے پاؤں تک باڈی لینگویج پکی بتا رہی ہوتی ہے کہ رکھ کے ایک ماروں گی, پیچھے ہٹ جاؤ. تو ایک اگلے بندے کو اگر خامد ہے تو ڈیفینیٹلی بیوی کو, بیوی ہے تو خامد کو, اس کو رسپیکٹ دینا. اور اسپیشلی آدمی جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی ایسے ہے, وہ قوام ہے. اللہ نے قرآن میں بتا دیا نا کہ اس کو ایک درجہ فضیلت دی ہے, رائٹ. تو اس کی نیچر میں ہے. عورت از مور لو لو لو, پیار کرنے والی, اور آدمی تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے, ایسی جھوٹی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں. آدمی کو اس کی جگہ پہ رکھنا ضروری ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ خوش رہے گا اس معاملے میں, پتہ بھی ہو جاتا ہے کہ اس کو کیا چیز پسند ہے, کیا چیز پسند نہیں ہے, اس میں جو خامیاں ہیں ان کو کیسے دبانا ہے اور اس کی اچھائیوں کو کیسے ایلیویٹ کرنا ہے. دونوں طرف سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب پھر سب سے بڑی بات کیئر کرنا. کیئر میں دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے کہ 2 گھر ہیں, علیحدہ سے ہیں, دیکھو اس چیز کا خیال رکھنا. اللہ نے کوئی 2 انسان ایک جیسے نہیں بنائے, ہمارے انگلیوں کے نشان ایک جیسے نہیں ہیں. 2 ڈفرینٹ بالکل اسپیشیز ہے. آدمی بالکل ڈفرینٹ طرح کا اور عورت بالکل ڈفرینٹ طرح کی, اور اللہ نے بیچ میں دیکھیں مودہ بھی ڈال دیا, رحمت بھی ڈال دی. تو اس کے ساتھ جب ہماری پرائرٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوں گے نا کہ میرا مقصد کیا, اللہ کو جب آپ سینٹر میں رکھو گے نا تو ہر رشتہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. میرے اللہ کا کیا حکم ہے اس رشتے کے لیے, اس کے لیے کیا ہے, اس کے لیے کیا ہے, تو آسانیاں ہو جاتی ہیں, بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائیں. کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہم پاکستان کی بات کریں یا یہاں کی بات کریں, حالات تو ہر جگہ پہ ایک جیسے ہیں. اگلی زندگی میں جو ہماری بچے جا رہے ہیں نا, اگر ہمارے بچے کامیاب ہو جاتے ہیں, اگر آپ دیکھیں دنیاوی لحاظ سے کامیاب ہو بھی جائیں گے نا, اگر ان کو آپ دین نہیں بتاؤ گے, ہر وہ چیز, ایچ اینڈ ایوری نعمت آپ کو جو اللہ نے عطا کی ہے اس کے ساتھ ہدایت کا میجک سٹون نہیں لگا تو وہ آپ کے لیے عذاب بن جائے گی. یہ یاد رکھیے. ہر وہ چیز, آپ کو پیسہ اگر دیا ہوا نا, اگر اس میں پیسے میں ہدایت مینس کہ آپ کا حلال کا پیسہ نہیں ہے, وہ پیسہ آپ کا ایسے نکلتا ہے کہ جان بھی لے کے نکلتا ہے. اگر آپ کی اولاد ہے, آپ نے دنیا دار بنا دیا, آپ نے اللہ کی پہچان نہیں دی ہے, جو آپ کو اس کا جواب تو دینا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. اگر آپ نے نہیں دیا, آپ کے دنیا دار بچے ہو جائیں گے, لیکن اللہ کے لحاظ سے تو وہ فیل ہو جائیں گے نا, کہ دین دیا ہی نہیں ہے تم لوگوں نے. ہر وہ نعمت کو یاد رکھیے گا جو اللہ نے آپ کو زندگی سے لے کے آنکھیں, ہاتھ, پاؤں, چلنا پھرنا, بیٹھنا اٹھنا, بات کرنا, ہر نعمت اگر ہدایت پہ نہیں ہے تو آپ کے لیے وہ عذاب بن جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بینہ قرآن میں بیان کر دیا ہوا ہے. ہم پھر روتے ہیں, پھر ڈپریشن ہوتا ہے. کیوں بڑوں کو اتنا ڈپریشن میں پڑے ہوتے ہیں؟ کیونکہ جب ان کو ایکچولی نظر آتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. اتنی پیاری اگزامپل لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورتی سے بتایا کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو, تم کیسے ایک دوسرے کو ڈھانپ لیتے ہو. اس کی خامیاں تم ڈھانپو, تمہاری خامیاں وہ ڈھانپیں گے. کچھ ادھر سے ہوتا ہے, کچھ ادھر سے ہوتا ہے, زندگی خوبصورت بن جاتی ہے. کیونکہ یہ پہلا یونٹ ہوتا ہے. اب دیکھیں جب ہم اسکول بناتے ہیں تو کتنا کام ہوتا ہے کہ آپ بلڈنگ پہلے دیکھتے ہیں کون سی ہوگی, پھر پرنسپل ہے, وائس پرنسپل ہے, ٹیچرز رکھتے ہیں, ٹریننگ ہو رہی ہے, یہ وہ. دس از ایگزیکٹلی سیم تھنگ کہ ایک سکول بن رہا ہے نئی نسل کے لیے. اور اگر دونوں میاں بیوی میں ہارمنی ہوگی, محبت ہوگی نا, تو اسٹوڈنٹ آٹومیٹیکلی اچھے نکل آئیں گے. اور جب وہ اچھے نکلیں گے تو آٹومیٹیکلی ہمیں سکون ہوگا, آسان زندگی ہو جائے گی. تو یہ ایک چھوٹا سا سبق تھا جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی تھی کہ ہماری زندگیوں کے مقصد صرف بچوں کو دنیا دار بچے بنانا نہیں ہے. دنیا دار تو کافر بھی بناتے ہیں, بلکہ ہم سے زیادہ اچھے بناتے ہیں, لیکن ہم نے ان کو اللہ سے ملانا ہے, ان کو اللہ کی بات بتانی ہے. اور جب تک آپ کی زندگی میں قرآن نہیں کھلے گا نا, واللہ سب جھوٹ ہے.
कुरान खोलें, अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जाके कोई बहाना नहीं होगा। जिंदगी बहुत छोटी है और बहुत जल्दी खत्म हो जाने वाली है, और जैसे हमारी आंख बंद होगी, आखिरी सांस होगा, फरिश्तों ने तो आ जाना है हिसाब लेने। क़यामत तो बड़ी बात की बात है। जब हमारे पास आखिरी वक्त आता है तो क़यामत हमारी आ जाती है, कोई बहाना नहीं चलेगा। इसलिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के लिए आसानियां फरमाए और हमें जो मकसद है हमारी ज़िंदगी का उसकी समझ आए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके घर को रोशन करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये नया घर है, अल्लाह सुब्हानहू तआला जुबीन को सारे बच्चों की, इसके खावन की खुशियां नसीब करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला इसकी आंखों की ठंडक बना के रखे। शादी इज़ अ सबर एंड शुक्र, जो अल्लाह नेमतें देंगी उस पर शुक्र, और जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कभी थोड़ा बहुत ऐसा होगा, और वो होता है सबके साथ। और जब ये पता चलता है ना, अच्छा सबके साथ होता है तो एक सुकून हो जाता है, अच्छा ठीक है बस सारों के साथ हो रहा है, मैं अकेली नहीं हूँ। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला जी खैर करेंगे। अब छोटी सी अपनी दोनों जॉब कर रहे हैं, लड़के लड़कियां, तो कहते हैं हम भी करके आए वो भी करके आए, तो हम क्यों करें? देखिए ये कहते हैं नहीं, और तुम्हें इतना जरूरी है जितना तुम्हारा घर को सही करने का करें। देखिए वही बात है ना, प्रायोरिटी हमने खुद ही बदली है। हमें इसीलिए मैंने पहले बात की है कि हमारा मकसद क्या है, जिंदगी का मकसद तो नहीं चेंज हो रहा ना, वो तो उधर का उधर है। अब आप उसके अराउंड कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अगर आपने अपना मकसद पूरा नहीं किया तो फिर आप फेल हो गए हो। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब औलाद नाकाम होती है, देखिए आजकल, अब तो खैर टॉपिक हमारा दूसरी तरफ जा रहा है, लेकिन आजकल अब देखिए ड्रग्स कितनी आम है बच्चों में। और मैं क्योंकि कुरान से जुड़ी हुई हूँ, मेरे इतने लोगों से बात होती है, वल्लाही 99% जब मेरी बात होती है, माँ को पता ही नहीं है कि हमारे बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं, क्योंकि स्मोकलेस है, ना खुशबू है, ना धुआं है, ना कुछ है। अब पहले जमाने में तो कभी लड़कों का सुनते थे, लड़कियां इज द सेम चीज है, और बच्चियां भी और बच्चे भी। माओ को सबसे आखिर में माओ को पता चलता है, घर वालों को, बाहर दुनिया को पहले पता चल जाता है। और मैं अपने बच्चों से सारा ये कहती हूँ, अल्लाह का वास्ते मेरी इज्जत रख लेना बेटा, आखिर में घर वालों को पता चलता है, बाहर तो सबको पता होता है कि कौन क्या कर रहा है। अब फिर अगर एक दफा इन्वॉल्व हो जाए, बच्चों को वापस खींचना बहुत मुश्किल है। तो आगे चैलेंजेस बहुत बड़े। हम पता है जब तक अल्लाह ना करे अराउंड बिल्कुल नहीं आती ना बात, तो हम कहते हैं अच्छा फलां का बच्चा, हाई फलां का बच्चा, वो पता ही नहीं होता कि अपने घरों में हमारे क्या हो रहे। तो अल्लाह आसानियां करे, अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह जी बरकतों वाली जिंदगियां रखे। जब माएँ समझदार होंगी तो आगे बहुत आसानियां हो जाती हैं, बहुत आसानी हो जाती है। और इंशाअल्लाह ऐसी माँ की बच्ची है तो आसानियां तो अल्लाह सुब्हानहू तआला करेंगे। इंशाअल्लाह फिर वही बात होती है ना कि जब पता होता है तो फिर आगे अपने बच्चों की तरबियत आसान हो जाती है। तो जिनको नहीं पता लगता, जब उनको एहसास होता है तो फिर टू लेट भी हो जाता है ना। तो क्या करें, कह ही सकते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला जी आसानियां कर दे। चलिए छोटी सी दुआ कर लेते हैं। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा वाकया सुनाती हूँ जो मेरा बहुत फेवरेट है। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु का वाकया है कि जब उन्होंने अपने बेटे के लिए अपनी बहू पसंद की थी तो उन्होंने क्या देखा था। सबसे पहले तो देखते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी क्या रहनुमाई की थी कि जब इंसान अपने लिए कोई बीवी तलाश करता है तो उसमें क्या चीजें देखता है। नंबर 1 ये कि उसका माल देखेगा, नंबर 2 ये कि उसका हस्ब नसब देखेगा, नंबर 3 ये कि उसकी खूबसूरती देखेगा, और नंबर 4 ये कि उसका तकवा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम अपने लिए ऐसी बीवी देखना जिसमें ईमान और तकवा ज्यादा हो। इसी से मुझे हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु का एक वाकया याद आया। बहुत खूबसूरत वाकया था कि अमीरुल मोमिनीन थे, गश्त कर रहे थे। एक घर में से आवाज आई, एक माँ अपनी बेटी को कहती है कि बेटी उठो क्योंकि सुबह हो चुकी है और दूध लेने वाला आने वाला है, तो यूं करो कि दूध में थोड़ा सा पानी मिला दो। और उस लड़की ने आगे से जवाब दिया, जो बेटी थी उस औरत की, उसने जवाब दिया कि माँ, अमीरुल मोमिनीन ने ये हुक्म दिया है कि पानी नहीं दूध में मिलाया जाएगा। तो माँ आगे से जवाब देती है कि यहाँ कौन से अमीरुल मोमिनीन तुम्हें देख रहे हैं। तो बेटी आगे से जवाब देती है कि अमीरुल मोमिनीन तो नहीं देख रहे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला तो देख रहे हैं। हजरत उमर बाहर से ये सुन रहे थे। उन्होंने गौर से देखा कि ये कौन सा घर है। जब घर वापस गए तो अपने गुलाम को भेजा कि जाके इस घर से पता करो कि इनकी जो बेटी है उसकी कहीं बात तो नहीं हुई है या कोई रिश्ता ऑलरेडी उन्होंने तय तो नहीं किया।
جب غلام نے آ کے بتایا کہ اس کا کوئی رشتہ نہیں طے ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ اس کے لیے بھیجا، اور وہ بچی پھر امیر المومنین کے گھر بہو بن کے آئی۔ ان بچوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بیٹی سے نوازا۔ جب وہ بچی بڑی ہوئی تو اس کی شادی بنو امیہ میں عبدالعزیز سے ہوئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بچی کو جو بیٹا نوازا اس کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کا دور خلافت ایسا تھا کہ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یاد آ جاتا تھا۔ تو جب ماں باپ ایسے ہوں گے، جب بیج ایسا بویا جائے گا تو درخت تو ایسے ہی لگیں گے نا۔ اس لیے ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم مائیں اپنی بہویں پسند کرتی ہیں یا بچے اپنی بیوی پسند کرتے ہیں تو کن چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ مومن اور کافر کے درمیان جو فرق کرتی ہے نا چیز، وہ نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ منافق جو ہے نا، ان پر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بہت بھاری ہوتی ہیں۔ ان دونوں نمازوں میں کیا ان کو ثواب ملے گا، اگر ان کو یہ پتا ہو تو وہ گھٹنوں کے بل چل کے بھی آئے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن کو حکم دوں کہ وہ اقامت کہے، اور پھر ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرے، اور خود آگ کا ایک شعلہ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو اذان اور اقامت کے بعد بھی نماز کے لیے گھر سے نہیں نکلے۔ فرمایا وہ شخص جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تو اس کی حالت اس شخص کی طرح جس کا اہل و عیال، اس کا گھر، اس کے بچے بھی ختم ہو گئے، اس کا مال بھی سارا چلا گیا۔ وراثت کے قانون کو پڑھ رہے تھے، اس کو جان رہے تھے، تو دیکھیں یہ ہر ایک کے گھر میں کوئی نہ کوئی معاملہ تو رہا ہے کسی نہ کسی صورت میں۔ تو انہوں جب اپنے لو ونس کو، اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، یا جو بھی اس کے بعد کا ولی ہوتا ہے، اس کو انہوں نے اس میں دیکھا کہ وہ انصاف نہیں انہوں نے کیا، یا وہ نہیں کر سکتے تھے، یا جو بھی واٹ ایور ریزن واز، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اور پھر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے اور اس کے رسول کی حکم کی نافرمانی کرتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس کی سزا بتاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں جلیں گے، اور وہ عذاب ایسا ہوگا جو رسوا کر دینے والا عذاب ہوگا۔ تو دے سیڈ کہ اٹ واز سو سیڈ کہ ہم کس طرح سے وہ چیزوں کو ٹھیک کریں۔ میں صرف یہی کہوں گی کہ اگر جس کو بھی اس چیز کا احساس ہوتا ہے نا، تو اس کو یہ چاہیے کہ اسی وقت میں اگر جو ان سے زیادتی ہوئی ہے وہ کوشش کریں کہ وہ چیزیں اس طرح سے اسی طرح سے جیسے اللہ کا حکم ہے اس طرح سے ڈویژن اس کی کرنے کی کوشش کریں۔ یا فار ایگزامپل کسی کی گھر پہ قبضہ ایسے ہی کر لیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے جی جب بکے گا تو دیکھا جائے گا، ہم یہ نہیں کر سکتے، یا کوئی پیسے ہیں جو انہوں نے جان بوجھ کے ایسے لے لیے ہیں، تو اپنی کریکشن کریں، ابھی بھی وقت ہے توبہ کا۔ کیونکہ اسی آیت میں دیکھیں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ کی بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے جو گناہ کیا تھا جہالت کی بنا پہ کیا تھا، تو وہ اسی وقت توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اور یہ جو اسی وقت کی توبہ ہے، یہ بالکل آپ کو میں اگزامپل سے اس طرح سے سمجھا سکتی ہوں کہ جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہیں نا، تو گاڑی چلاتے چلاتے آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے اس ایگزٹ میں جس میں ہم نے اترنا تھا ہم نے وہ مس کر دیا اور ہم تھوڑا سا آگے چلے گئے، تو اب آپ یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ ٹھیک ہے جی چلو اب میں تو آگے آ گئی ہوں تو اب میں ذرا اگلے شہر بھی پھر آ کے پھر واپس آؤں گی۔ اب فوراً ہی جو نیکسٹ ایگزٹ ہے وہ لیتے ہیں اور فوراً آپ یو ٹرن لے کے واپس آتے ہیں، بس یہی فوراً توبہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم فوراً توبہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، کیونکہ اگلی جو آیت ہے نا وہ بہت ڈر والی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں ہے توبہ لِلَّذِينَ ان کے لیے جو يَعْمَلُونَ جو عمل کرتے ہیں، السَّيِّئَاتِ برے عمل کرتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب حضر آتی ہے احدہم ان میں سے کسی کو الموت موت۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں جہالت سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں ہے توبہ ان لوگوں کی جو کرتے ہیں سیئات۔ لیکن دیکھیے پہلے لفظ میں، پہلے سینٹنس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے السوء کا لفظ استعمال کیا تھا۔ السوء جو تھا وہ ایک گناہ کو کہتے ہیں، رائٹ؟ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیئات کی بات کر رہے ہیں، وہ لوگ جو گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں اور اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے، وہ سوچتے ہیں کہ نو دس از اے وے آف لائف، اب دیکھیں یہ تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا نا، اب زندہ ہیں تو یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی۔ آپ نے یہ سنا ہوگا لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیں جی دنیا بھی تو اب رکھنی ہے نا، اب سارا وقت تو نہیں یہ کر سکتے ورنہ تو انسان ایسے زندہ نہیں رہ سکتا۔ کتنی آسانی سے ہم اتنے بڑے بات، وہی بات جو
سورہ کہف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کابرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کہ اتنی بڑی بڑی باتیں انسان اپنے منہ سے نکال دیتا ہے اور کہتے ہیں نہیں جی اس پہ عمل کرنا اب اتنا آج کل کے زمانے میں کیسے عمل ہو سکتا ہے، اور وہ برائی پہ برائی کرتے جاتے ہیں اور اس پہ وہ توبہ، اس پہ وہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ سے ایسے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے بالکل ایک آدمی جو صحرا میں جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے ریت کے بڑے بڑے دور دور تک نہ پانی کی سمجھ آتی تھی نہ کوئی، جب لوگ سفر کیا کرتے تھے تو ایک انسان جو صحرا میں سفر کر رہا ہے اور اس کے پاس اونٹ ہے جس کے اوپر اس نے سارا مال اپنا رکھا ہوا ہے، جو اپنا اس کا زاد راہ ہے وہ رکھا ہوا ہے، اچانک اس کا وہ اونٹ صحرا میں گم ہو جاتا ہے، وہ اس کو اونٹ کو ڈھونڈ رہا ہے اور تھک کے وہ ایک درخت کے نیچے جا کے تھوڑی دیر آرام کے لیے لیٹتا ہے، اور کیونکہ وہ اتنا تھکا ہوتا ہے اس کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے کہ کوئی ارد گرد نظر نہیں آ رہا اور اس کا سامان بھی گم ہو گیا، تو وہاں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ سامنے اپنے اونٹ کو اس سامان کے سمیت دیکھتا ہے، تو وہ خوشی سے کہہ اٹھتا ہے کہ تو اے اللہ تیرا شکر، تو میرا بندہ میں تیرا مولا، حالانکہ بات وہ الٹی کہتا ہے لیکن وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس طرح سے اس بندے کو خوشی ہوئی اپنے اونٹ کو دیکھ کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو دیکھتے ہیں نا توبہ کرتے ہوئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیوں خوشی ہوتی ہے؟ کیونکہ توبہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ جو توبہ کرتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں، اور جس کی اللہ توبہ قبول کر لیتے ہیں وہ دوزخ سے بچ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ اس کے بندے کو تکلیف ہو، اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنا پسند آتا ہے۔ دیکھیے کہ توبہ نہ کر کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ توبہ کب قبول نہیں ہوگی، ایک تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ جو سیئات کرتے ہیں، جو گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ ان کا موت کا وقت قریب آ جاتا ہے اور وہ توبہ نہیں کرتے، قال کہا انی، بے شک میں، اور وہ جو بندہ ہے جو سیئات کر رہا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ بے شک میں تو توبہ کی میں نے الآن، اب، کہ موت کے وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا، اور نہیں، الذین، ان لوگوں کو جو یموتون، مر جاتے ہیں، وہم کفار، اور وہ کافر ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نمبر پہلے پہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ جس کے موت کا وقت قریب آ گیا اور وہ گناہوں پہ گناہ کرتا ہے، سیکنڈ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اس وقت جب وہ موت کا وقت قریب آتا ہے وہ کہتے ہیں توبہ ہم نے کی تو ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور تیسرا وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس کو موت کا وقت آتا ہے اور وہ شرک پہ مر جاتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کے بغیر ہی مر جاتا ہے نا، تو وہ کافر ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک، یہی لوگ ہیں، اعتدنا، تیار کر رکھا ہم نے، لہم، ان کے لیے، عذاب علیما، دردناک عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں کہ جس وقت سورج جو ہے وہ مغرب سے مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اس دن انسان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے فوراً بعد قیامت آ جائے گی، اس کے بعد قیامت کے آثار ہوں گے، اس کے بعد دنیا پھر بھی رہے گی کچھ دیر کے لیے، کیونکہ وہ آخری نشانیوں میں سے ہوگا، لیکن اس نشانی کو دیکھنے کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ ہمیں کیا پتا کہ کس وقت وہ وقت آ جائے گا، کیونکہ ابھی آپ ناسا کی رپورٹ دیکھیے کہ جس میں وہ ابھی سے یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے سورج جو ہے وہ کس زمین، اور اس کے بارے میں تھا کہ زمین کس طرح سے گردش کر رہی ہے۔ میں نے ابھی اس کے رپورٹ ساری پڑھ رہی تھی کہ مارس و زمین جو ہے وہ ایک ہی مدار میں گردش کرتی ہے۔ تو ابھی انہوں نے لیٹسٹ رپورٹ دی، انہوں نے کہا کہ مارس نے دوسری طرف ڈائریکشن سے اپنی گردش سٹارٹ کر لی، اور وہاں پہ سورج جو ہے وہ مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوا ہے، اور وہاں سے جب وہ طلوع ہو رہا ہے تو باقی سیارے جو ہیں وہاں پہ بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے، اور اگلا جو سیارہ آ رہا ہے وہ زمین ہے۔ تو آپ کو نیور نو کہ کس وقت یہ وقت آ جائے گا کہ سورج جو ہے وہ جو مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ ہمیں نہیں پتہ کل کو ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہم ایک دم سے دیکھیں تو پھر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ دیکھیے اتنی آسان بات ہے جس کو حد نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اتنی آسان چیز ہوتی ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا، ہم کہتے ہیں نہیں ابھی بڑا وقت ہے، کر لیں گے، ابھی ابھی تو یہ ہماری عمر ہی کیا ہے، ابھی تھوڑے، آپ نے یہ دیکھا نا کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ابھی نہیں، جب ہم تھوڑے بوڑھے ہو جائیں گے، ذرا اپنے فرض سے فارغ ہو جائیں گے، پھر حج کرنے جائیں گے۔
بالکل وہی چیز وہ بھی ہوتی ہے کہ ابھی تو ٹھیک ہے کر لیں گے توبہ، ڈیلے کرتے رہتے ہیں، لیکن توبہ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے اچانک موت کا بھی نہیں پتا کہ کس کی زندگی کتنی ہے، کس کا وقت کون سا آیا ہوا ہے۔ ہم گھر سے باہر نکلے، اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ میں جان جا سکتی ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت کس کے بلاوا کس وقت آ جاتا ہے، اور کس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی ایسا آثار نمایاں ہو جاتے ہیں، جیسے سورج کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے کسی کے سامنے اعتراف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، میں سے یہ غلطی ہوگی، میرے سے یہ غلطی ہوگی، کیونکہ لوگ پھر مذاق اڑاتے ہیں، لوگ ان کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف اللہ کے آگے ایک بند کمرے میں، جہاں پہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، 2 رکعت نماز نفل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رو کے بس یہ کہہ دو، یا رب العالمین مجھ سے غلطی ہوگی، آج کے بعد میں ایسا گناہ نہیں کروں گی، اور پھر اس پہ انسان جم جاتا ہے اور وہ دوبارہ سے وہ غلطی نہیں کرتا۔ اور یہ جو دوبارہ نہ کرنے کا جہاد ہے، آپ دیکھیں وہ کتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر عطا کرتے ہیں کہ بندہ مسلسل اپنے گناہوں سے بھاگتا ہے، اپنے گناہوں سے دوڑ لگاتا ہے کہ یا اللہ مجھے نہیں کرنا، میرے اندر، میرے نفس کے اندر جو برائیاں ہیں مجھے ان سے دور رہنا ہے۔ کیونکہ دیکھیے ہماری زندگیوں میں اسلام ایکچولی کب آتا ہے؟ جب ہم قرآن ہماری زندگی میں کھلتا ہے نا۔ پہلے تو ہم نے اسلام بھی اپنے مطابق بنایا ہوتا ہے، ہمیں جو چیز اچھی لگتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی ہے تو بس اس انف۔ اگر دن میں ہم نے 2 نمازیں بھی پڑھ لی ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اتنی بڑی بات ہے، چلو 2 نمازیں پڑھ لی ہیں، چلو نمازیں بھی کٹھی گھر آ کے اگر کام پہ ہیں تو چلو 5 نمازیں بھی گھر میں آ کے کٹھی پڑھ لیں گے، بس بگ ڈیل۔ ہماری نمازوں کے لحاظ سے بھی دیکھیے، اور اگر ہماری ڈیلنگ دیکھیں کہ لوگوں کے ساتھ جب ہم عہد کرتے ہیں کیسے ہم توڑ دیتے ہیں، کیسے ہم باتیں کرتے ہیں، ہمارا ریلیشنز لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، ہر چیز میں ہم نے اپنے مطابق اپنی زندگی کو بنایا اور ہم نے نیکی کا معیار اپنے مطابق قائم کر لیا نا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ کہتے ہیں کہ جب ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے، تو پھر ہم اللہ سے سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ جہالت کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ مجھے علم نہیں تھا۔ علم والوں سے غلطی ہو جائے تو پھر تو وہی بات ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کبھی علم والوں سے غلطی ہو، کیونکہ ان کی سزا بھی پھر اتنی بڑی ہے، جتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اجر دیتے ہیں نا۔ دیکھیں جتنا بڑا ان کا رتبہ ہے کہ وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، عالم کے لیے آسمان کے فرشتے، زمین پہ جتنے وہ چرند پرند ہیں، اور جو چونٹیاں اپنے بلوں میں ہیں، جو مچھلیاں پانی کے اندر ہیں، وہ سب اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اتنا بڑا درجہ عالم کا۔ لیکن پھر اگر عالم کوئی ایسی غلطی کر دے، اور اگر وہ جان بوجھ کے کوئی ایسی حدیث بیان کر دے جو حدیث نہیں ہے، وہ اللہ کے نام لے کے کوئی ایسی بات کہہ دے جو اللہ نے نہیں کہی ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو وہ حلال کہہ دے، اور وہ کہے کہ نہیں اس میں وہ تعویل بنا کے جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ راستہ بنا دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے عالم کو قیامت کے دن اتنی بڑی سزا ہے کہ اس کے ماتھے کے بالوں کے بل گھسیٹ کر جو فرشتے ہیں وہ دوزخ میں پھینک دیں گے۔ یہ کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن کے بارے میں بات کرنا اور اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا، کیونکہ وہ اسلام اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام احکامات اس کے اندر دے دی۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا سورۃ نساء میں، اور سورہ بقرہ سے ہم نے سٹارٹ کیا، اور پھر سورۃ آل عمران اور اب سورۃ نساء سے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی ایک ایک نام لے کے رشتوں کا بتاتے ہیں کہ کون محرم ہے، کون غیر محرم ہے، کیا چیز کر سکتے ہو، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کتنی چیز کر سکتے ہو، کتنی چیز نہیں کر سکتے ہو۔ دیکھیں ہم تو جو بینہ آیات ہیں نا قرآن کی، جن کو کہتے ہیں نا واضح، جیسے ہم سورج کو دیکھتے ہیں، ہم چاند کو دیکھتے ہیں تو واضح ہوتے ہیں نا، بینہ ہوتے ہیں، اسی طرح سے قرآن کے آیات بھی بینہ ہیں۔ صرف کچھ آیات ہیں جو مشتبہات ہیں، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ہمیں وہ نہیں بھی پتہ چلیں گی، ہمارے عمل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور مشتبہات وہ آیات ہیں جو غائب کے بارے میں ہیں، جس کا علم اللہ اس کی تعویلیں بناتے ہیں نا لوگ، انہی کو لے کے ان پہ بحث کریں گے، لمبی لمبی باتیں کریں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں صرف اللہ ہی جانتا ہے، اس کی اصل اللہ کو پتہ ہے، انسان کو اس کی نہیں پتہ۔ جتنا اللہ نے بتا دیا سمینا و اطانا، کہ یا رب العالمین ہمیں جتنی سمجھ آئی ہم انہی پہ عمل کر لیں تو ہماری زندگی پوری کے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب انشاءاللہ آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ
کیا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اب ہم جب موت کا وقت آئے گا تو اس وقت کہتے ہیں کہ اب ہم نے توبہ کی، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اور ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسوا کن کرنے والا عذاب تیار کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کس کو کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ ہمیں کہہ رہے ہیں نا، جو لوگ ایمان لائے ہیں۔ آمنو، جو ایمان لائے ہو، لا یحلو، نہیں ہے حلال، لکم تمہارے لیے، ان کے ترثو، کہ تم وارث بن جو، النساء، عورتوں کے، کرہن، زبردستی۔ اب دیکھیں اتنی خوبصورت بات لگتا ہے کہ تمام قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو ایسے جیسے ایک چھوٹے معصوم بچے کو نہیں، پروٹیکشن پوری طرح سے لپیٹ کے کہ اس کو ٹھنڈ نہ لگ جائے، اور اگر گرمی ہے تو اس کو گرمی نہ لگ جائے، اس کو یہ نہ ہو جائے، بالکل وہی ایسے لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بات عورت کے بارے میں کھول کے بیان کر دی کہ دیکھو اس کو تنگ نہ کرنا، اس کے ساتھ زبردستی نہ کرنا۔ یہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ عورت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ پوری صورت میں جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے ہمیں اور اپنے اوپر فخر ہوتا ہے کہ ہمارا سنبھالنے والا تو رب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب کو سنبھالنے والے ہیں۔ لیکن ایسا ہوتا ہے نا کہ گھر میں جو چھوٹا بہن بھائی ہوتا ہے اسے ماں باپ ہمیشہ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ چھوٹا بچہ۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ کی تخلیق میں جو اللہ نے کریشن اپنی ہے نا، اس میں سب سے چھوٹے بچے جو ہے نا وہ عورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے پیار سے اس کو سمجھاتے ہیں، اور آدمیوں کو اتنے پیار سے ڈانٹ بھی رہے ہیں کہ دیکھو ان کی حفاظت تمہارے ذمہ میں نے لگائی ہے، ان کو تم نے تنگ نہیں کرنا، اور اگر تم تنگ کرو گے تو پھر آخر میں آ کے جواب بھی دینا پڑے گا۔ اور بڑے فخر سے میں تو جب یہ آیت پڑھتی ہوں تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے، اور پھر میں اپنے ہسبینڈ کو بھی یہ سناتی ہوں کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے کہتے ہیں، اگر آپ نے ایسے کیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑی ڈانٹ کھانے والے ہیں آپ۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 19، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہیں ہے حلال تمہارے لیے کہ تم وارث بن بیٹھو عورتوں کے زبردستی۔ اب دیکھیے یہاں پہ اگر حلال کا لفظ ہے تو اس کے اپوزٹ تو حرام ہوگی نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے تو کیا ہے، پھر حرام ہے ان کے لیے کہ وہ عورت کے زبردستی وارث بن بیٹھے۔ اس کا ایک تو یہ کہ دیکھیں جیسے عورت کو جیسے طلاق ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ پھر آزاد ہو جاتی ہے، تو اسی طرح سے جب اس کا خامن فوت ہوتا ہے تو اس کے بعد عدت پوری کرنے کے بعد وہ بھی آزاد عورت کی طرح ہوتی ہے۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ مشرکین مکہ میں ان کے رسم و رواج جو تھے، اس میں نے پہلے بھی آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا کہ جیسے باپ فوت ہوتا تھا نا تو جو ستیلا بیٹا ہوتا تھا وہ اپنی ماں کو اسی طرح سے جیسے وہ وراثت ہوتی تھی نا، تو وہ اسی طرح سے اس کو زمین کا جیسے ٹکڑا سمجھ کے، گھر سمجھ کے، اسی طرح سے وراثت کا ہی حصہ سمجھ کے اس پہ بھی وہ قابض ہو جاتا تھا۔ اور اگر تو اس کو وہ اچھی لگتی تھی، اگر وہ پیاری شکل ہوتی تھی اور اس کے دل کو اچھی لگ رہی ہوتی تھی تو اسے نکاح کر لیتا تھا، اور اگر اس کو وہ پسند نہیں ہوتی تھی تو پھر اس کو وہ روکے رکھتا تھا یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے۔ تو یہ عورت پہ بڑا ظلم ہوتا تھا۔ اس کے بعد بھی یہ تھا کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کی ایک رسم ہوتی تھی کہ وہ جیسے خامن فوت ہوتا تھا تو خامن کا دوست ہے یا پھر رشتہ دار جو کلوز ہوتے تھے وہ ایک چادر اس عورت کے اوپر ڈالتے تھے، جو سب سے پہلے چادر ڈال دیتا تھا وہ عورت اس کی ملکیت ہو جاتی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی تکلیف دینے والی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی یہاں پہ اسی چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تم زبردستی عورت کے وارث نہ بن جاؤ۔ اور دیکھیں یہاں پہ یہ پہلا حکم تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے قرآن کا سارا معاملہ جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی حکم ایک دم سے نہیں ہے، تدریجاً حکم ہے، کیونکہ ان کے اندر اتنی رس بس گئی تھیں یہ ساری چیزیں جو رسمیں ہوتی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں آج کل کے زمانے میں ابھی آپ کسی کو کہہ دیں کہ مہندی شادی پہ نہ کرو تو کیسا ہنگامہ ہوگا، تو پھر آہستہ آہستہ کہنا ہونا ہے دیکھو یہ کام نہیں کرو، پھر اب یہ نہیں کرو، تو پھر یہ نہیں کرو، اب بالکل نہیں کرنا۔ بالکل وہی بات ہے، اب اپنی کوئی بھی رسم آپ دیکھ لیں۔ مجھے یاد ہے کہ جیسے ابھی کسی کو اگر یہ بھی کہہ دیتے ہیں نا جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے کہ دیکھیں اسلام میں 10واں اور 40واں اور ایسی کوئی چیز نہیں، برسی وغیرہ یہ نہیں کیا کرو، تو لوگ باقاعدہ افینڈ ہو جاتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں کہ یہ کیا مطلب ہوا آپ کو، ہمارے دادا بھی نانی دادی بھی یہ کیا کرتی تھی، اب تم کوئی نیا اسلام لے کے آئے ہو۔
تو وہ رسمیں جو ہم نے خود ہی سے بنائی ہوئی ہیں ہمارے اندر ایسے شامل ہو جاتی ہیں جیسے اٹس اے پارٹ آف آور لائف. اور اگر کوئی منع کرتا ہے تو پھر ایک دم سے نہیں سمجھ آتی نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی آرام آرام سے ان کو سمجھایا. سب سے پہلے تو ان کو یہ کہا کہ تم یہ نہ کرو, تمہارے لیے حلال نہیں ہے. اور سیکنڈ میں پھر کہا ولا, اور نہ تعدلوہن, اور نہ تم روکو انہیں. مت تعدلوہن کو کہتے ہیں جیسے سختی سے کسی کو روکنا نا, تنگ کرنا کسی کو. لِتَذْهَبُوا, تاکہ تم لے جاؤ, بِبَعْدِ بعد ما آتَيْتُمُوهُنَّ, جو دیا تم نے انہیں. اب یہاں پہ یہ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اس لیے ان کو نہ روکو, زبردستی تم ان کو روکنے کی کوشش نہ کرو کہ کہیں جو تم نے ان کو مال دیا ہے وہ تم زبردستی ان سے نہ لے لو. اب دیکھیں اس میں ایک تو یہ بھی آتا ہے کہ اگر وہ عورتوں کو اس طرح سے روک لیتے تھے, جیسے اگر خامند فوت ہوتا ہے تو بیٹا اس کو روک لیتا تھا, یا پھر وہ دوسرے آدمی کا, جیسے میں نے آپ کو بتایا جو بھی ان میں رسم تھی. سیکنڈ اس میں یہ تھا کہ جیسے اگر کسی کی شادی ہوئی ہے, اب وہ اگر بیوی کو نہیں رکھنا چاہ رہا, ٹھیک ہے, تو اس کے کیا ہوتا تھا کہ اگر اس نے اس بیوی کو نکالنا ہے تو اس کا کیا ہوتا تھا, اس کو یہ ہوتا تھا کہ اس کو جو مال میں نے دیا ہے وہ مجھے اس کو واپس کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر ڈیورس کرتا ہے تو اس کو پھر وہ مال تو دینا پڑے گا نا, اس کا حق مہر جو تھا اس کو دینا ہوتا تھا, تو اس کو یہ تھا کہ مجھے دینا پڑے گا. یا پھر یہ تھا کہ اگر وہ اس دوسری اینگل سے اگر آپ دیکھیں کہ اگر وہ عورت جو ہے وہ خامند فوت ہو گیا تو جو اس کا حصہ بن رہا تھا, یا وہ گھر میں رہ رہی تھی, یا گھر کی مالک تھی, یا کسی طرح سے بھی, یا عورت کے اپنے پہلے پیسے تھے, تو وہ اس لیے کہ اگر ہم اس عورت کو نکال دیں گے یا یہ چلی جائے گی تو پھر یہ جو مال ہے اس کا یہ بھی چلا جائے گا. تو اس مال کو قبضہ کرنے کے لیے, اس مال کو یوز کرنے کے لیے وہ اس عورت کو بھی اپنے پاس ہی رکھتے تھے اور اس کو جانے نہیں دیتے تھے, اس کو آزاد نہیں کرتے تھے. تو یہاں پہ وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی کہ مت روکو انہیں تاکہ تم لے جاؤ بعض جو تم نے ان کو دیا ہے, مگر ان کے یاتینا, کہ وہ آئیں بفحاشۃ, بے حیائی کے ساتھ, مبینۃ, کھلی. اب سیکنڈ یہ چیز ہے کہ دیکھیں ایک شرط ہے, نمبر 1 اگر تو بیوی ہے اور اگر تم نے اس کو, تم زبردستی اس کو روک رہے ہو, وہ بیوی ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی ہے, یا پھر کوئی ایسی چیز تمہیں لگتا ہے کہ تم اس کو اس لیے روکتے ہو کہ اس کا جو مال ہے وہ تمہیں دینا پڑے گا, یا کوئی بھی ایسی چیز ہو رہی ہے تمہارے ساتھ, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مگر ایک صرف شرط ہے, ان کا مہر تم نہیں روک سکتے ہو. ان کو جو پریزنٹ تم نے اس وقت دیے جس وقت تمہاری وہ نکاح میں تھی, تم وہ ان سے نہیں لے سکتے ہو, وہ ان کا اس کی ملکیت ان کی ہے. اب اگر ایک وجہ ہے کہ اگر وہ کوئی فحاشی کرتی ہیں, کہ کوئی بے حیائی کا کام کرتی ہیں, وہ بھی مبینہ کرتی ہیں, مطلب کھلے عام کرتی ہیں. اگر فار ایگزامپل کسی مرد کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ انوالو ہے اور وہ خود سے دیکھ لیتا ہے, یا اس کو پتہ لگ جاتا ہے اور اس کو 100% یہ شیورٹی ہوتی ہے کہ وہ ایسی ہی ہے جیسے اس نے سنا ہے یا اس نے دیکھا ہے یا کوئی بھی, تو کھلی عام بے حیائی جس کو کہتے ہیں. سیکنڈ اس میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ بے حیائی کی, کیونکہ الفاحشہ نہیں ہے نا, تو اس میں زنا آ جاتا ہے, بالکل ایک اس طرح سے آتا ہے. لیکن فحاشی میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر وہ بد زبان اگر عورت ہے, اب وہ سارا وقت لڑتی ہے, اس کے بارے میں بری بری باتیں کہتی ہے, اور وہ گھر کا سکون تباہ ہوا ہے اور وہ آدمی جو ہے اس کو نہیں رکھنا چاہتا, تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الا, مگر ان کے وہ آئیں بے حیائی سے کھلی ہوئی, تو تب یہ ایسی چیز جو تم نے ان کو گفٹ دیے ہوئے ہیں وہ تم ان سے, اگر تم چاہو, فار ایگزامپل اس نے زمین دی تھی یا گھر اس کے نام لگایا تھا, تو وہ اس وقت اگر وہ لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے واپس. اب آگے یہاں پہ یہ آیت دیکھیں, اگر آپ اس پہ نشان لگا دیں نا, یہاں پہ یہ بند کر دیں, اس کا بریکٹ آپ بند کر دیں, تو یہ پوری بات ایک ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ اگر آگے دیکھیے آئے گی, اتنی خوبصورت آیت آتی ہے کہ تم ان سے کچھ نہیں لے سکتے ہو اگر تم نے ان کو قنطار بھی دیا ہوگا, تو آگے انشاءاللہ اس کی بھی ڈیٹیل بتاتی ہوں. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ, اور گزر بسر کرو ان کے ساتھ بالمعروف, بھلے طریقے سے, کہ جو تمہاری بیویاں ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے, بھلے طریقے سے گزر بسر کرو. عاشرون کہتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے بیوی اپنے کاموں میں مصروف ہے, خامند اپنے کاموں میں, آج کل آپ نے یہ بھی سنا ہوگا, ایسا ویری فرینڈلی ریلیشن شپ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے شی ہیز ہر اون لائف, آئی ہیو مائی اون لائف. تو ایسی والی زندگی نہیں ہوتی, کیونکہ دیکھیں
ہسبینڈ اینڈ وائف نے ایک پورا گھر بنانا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس گھر کے لیے جتنی اس کی پروٹیکشن کے لیے آیات ہیں اور جتنی سختی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، کیونکہ اگلی پوری نسل تیار ہونی ہوتی ہے، اس گھر میں جو بچے انہیں تیار ہونا ہے ان کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ وہ گزر بسر کرو ان کے ساتھ بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ اور یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ آدمی کو کہا جا رہا ہے کہ عورت کے ساتھ وہ کس طرح سے سلوک کرے گا، کیونکہ گھر پورا بنے گا نا۔ تو فَإِن كَرِهْتُمُونَ، اب آگے جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے اب تم نے پوری کوشش بھی کر لی اب اچھے طریقے سے گزر بسر کرنے کا، لیکن اس کے باوجود ہو سکتا ہے، اس ممکن ہوتا ہے نا، کئی دفعہ یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود بھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی شادی ہوئی ہے، اب اس کو نہیں سمجھ آ رہی ہے، اس کو اس کی کوئی عادتیں ایسی ہیں جو اس کو پسند نہیں آ رہی ہیں، تو پھر کیا کرے؟ کیا لڑتا رہے سارے وقت یا اس کو غصہ چڑھتا رہے اس کو دیکھ کے؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، فار ایگزامپل اگر عورت شادی کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے تو بڑی پھوڑ ہے، مطلب اس کو کام ہی نہیں آتا کرنا، یا بے سمجھ سی ہے، اتنی سمجھدار نہیں ہے، یا اس کی آنکھوں میں وہ خوبصورتی نہیں اس کو لگ رہی ہے۔ there is a lot of things نا جو اس کو کرہتموہن کے اندر آ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے یہاں پہ کہ وہ برا کوئی کام کر رہی ہے، برا عمل کر رہی ہے، یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم ناپسند کرو انہیں، فَعَسَىٰ، تو ہو سکتا ہے، تو ضرور یہ ہوگا کہ ان کے تکرہو کہ تم ناپسند کرو، شیئا ایک چیز کو، وَيَجْعَلَ تو بنا کر دے اللہ فیہ اس میں خیرٌ بھلائی کثیرہ بہت سی۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کتنی خوبصورت بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب وہ لڑکی تمہارے گھر آ گئی ہے، اگر تمہیں اس کی کوئی ایسی عادت تمہیں اچھی نہیں لگ رہی ہے اور تم اس کو الجھ رہے ہو اس کے ساتھ، تو تم دیکھو اگر تم صبر کرو گے، اگر تم اس کو اچھے طریقے سے عاشرو بالمعروف طریقے سے اس کو رکھ رہے ہو، تم اس کی عادتوں کو درگزر کر رہے ہو، تو اللہ یہ فَعَسَىٰ جو ہے نا، اگر یہ اللہ کی طرف جاتا ہے نا، تو اس کا مطلب اگر ویسے عام گرامر میں دیکھو تو ممکن ہے، تو ایسا ہوگا، ایسا ممکن ہے، ایسا آتا ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ضرور بضرور ہوگا، یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اندر خیر ڈال دیں گے، اس رشتے میں خیر ڈال دیں گے کہ اس عورت میں سے تمہارے اندر خیر آ جائے گی۔ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی اولاد عطا کر دے جو تمہارے لیے خیر کا باعث بن جائے، ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے تمہارے گھر میں آہستہ آہستہ اتنا سکون دے دے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی ایک عادت تمہیں اچھی نہیں لگ رہی ہے جس کو کیونکہ اس کی وجہ سے تمہاری آنکھوں میں پردہ آ گیا ہے، تمہیں اس کی باقی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں آپ خود اندازہ لگائیے کہ کوئی ماں کسی بچے کو کیا سمجھائے گی، کوئی لوگ اس کے دوست اس کو اگر اچھے دوست ہیں اس کو کیا سمجھائیں گے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ چیزیں تمہاری زندگی میں پیش آ سکتی ہیں، اگر آتی ہیں ان پہ تم صبر کرتے ہو۔ دیکھیں آپ کو یاد ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو جب ملنے جاتے ہیں تو ان کی بیوی ان کو ملتی ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا خامن اس زمانے میں پتہ یہ رواج ہوتا تھا، حالانکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ ان کے سسر ہیں، اس زمانے کا یہ رواج ہوتا تھا کہ جب کبھی مسافر آتے تھے نا تو لوگ بڑی یہ عزت کی بات سمجھتے تھے کہ مسافر کو کھانا کھلانا، اس کو ٹھہرانا، تو یہ ایک بزرگ تھے، مطلب بڑی عمر کے تھے، بزرگ تھے، تو جب یہ ان کے گھر گئے تو انہوں نے دروازہ نوک کیا، انہوں نے دروازہ کھولا، اپنے گھر بلایا، انہوں نے اندر بٹھایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارے خامن کیسا ہے، مطلب کیسا ہے، کیا حال ہے اس کا، تو انہوں نے شکایتیں کرنا شروع کر دی کہ وہ ایسا ہے، وہ وقت نہیں دیتا، وہ یہ نہیں کرتا، جو ساری نیگنگ ہوتی ہے جیسے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے نکلے تو انہوں نے کہا کہ اچھا بیٹا میں چلتا ہوں، لیکن جب تمہارا خامند آئے گا تو اس کو کہنا کہ ایک بزرگ آئے تھے اور انہوں نے صرف تمہارے لیے ایک میسیج دیا ہے کہ تم اپنی چوکھٹ بدل لینا۔ اب ان کو تو نہیں پتا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ جب وہ چلے گئے تو جب ان کے ہسبینڈ حضرت اسماعیل گھر پہ آتے ہیں تو ان کی بیوی نے کہا کہ ایسے ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جب تمہارا خامند آئے گا تو اس کو یہ میسیج دے دینا، تو حضرت اسماعیل کو سمجھ آ گئی کہ یہ میرے باپ ہی تھے اور وہ مجھے کیا میسیج دے کے گئے ہیں کہ یہ بیوی کی جگہ پہ دوسری بیوی بدل لینا۔
دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ نیک کرنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں نا، سم ٹائم ہم ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح سے زندگی اجیرن کر سکتے ہیں دوسروں کی. اللہ نہ کرے، یوزلی عورتوں میں بالکل ایسی عادتیں نہیں ہوتی ہیں. عورتیں ساری بہت معصوم ہوتی ہیں اور بہت اچھی ہوتی ہیں الحمدللہ. لیکن کبھی ہوتا ہے کہ ایسے اللہ نہ کرے جب کبھی آپ کا بھی واسطہ ایسے واقعات سے پڑا ہوگا کہ جب جب کسی کا گھر ٹوٹتا ہے اور جب آپ بات سنتے ہیں، کبھی اگر کبھی لڑکی کا قصور ہوتا ہے، کبھی لڑکے کا ہوتا ہے، کبھی دونوں کا ہوتا ہے، اس طرح سے سچویشن ہوتی ہے. لیکن اکثر جب ہم یہ سنتے ہیں کہ لڑکی جو بد زبان تھی تو اس کی وجہ سے خاوند کی عزت نہیں کرتی تھی، اور اس طرح سے عزت کس کو نہیں چاہیے ہوتی، بیسیکلی ہر انسان کو چاہیے ہوتی ہے نا. یہ سارے معاملے صبر کے ہوتے ہیں. شادی جب ہوتی ہے تو ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شادی کے بعد تو ساری چیزیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی جو لفظ استعمال کیا نا، جب اس میں کہا کہ مودہ کا لفظ استعمال کیا، جو ہم نکاح میں اکثر یہ صورت پڑھتے ہیں کہ مودہ سب سے پہلے ہسبینڈ اینڈ وائف کے جب نکاح ہوتا ہے تو ان کے دل میں وہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ جو جذباتی محبت ہوتی ہے. اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیکسٹ جو لفظ استعمال کیا وہ رحمہ کا یوز کیا. رحمہ کا کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ دیکھیں جذبات جب ختم ہوتے ہیں نا تو پھر رحمت کی ہی ضرورت ہوتی ہے، پھر صبر کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ پھر ہمیں اگنور کرنا پڑتا ہے. ہمیں بعض چیزیں ایسی جب شروع میں شادی میں تو سارا کچھ ہی ٹھیک لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ دیکھیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دن کے بعد وہ جو لڑکی ہے وہ اگر پریگننٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو وامٹنگ شروع ہو جاتی ہیں، اس کو خوشبو اچھی نہیں لگ رہی ہے، اس کو کھانا کھانا اچھا نہیں لگتا، اس کو تیار ہونا اچھا نہیں لگتا. وہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ ان ساری سچویشنز کے لیے ایکچولی تیار نہیں ہوتا. اس کو لگتا ہے کہ یہ کیا، میں نے تو شادی کی تھی سوری ان چیزوں کے لیے کہ میں it will be a fun life. لیکن اب یہ کیا ہو گیا. لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت پتہ نئی شادی کی بالکل وہ سٹوری ہوتی ہے جیسے آپ گاڑی نئی چلاتے ہیں نا، تو گاڑی کبھی یوں جا رہی ہے کبھی یوں جا رہی ہے، آپ یوں سٹیئرنگ کو مضبوط پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ گاڑی ادھر ادھر نہ جائے. اسی طرح سے بالکل میں کہوں گی کہ شادی شدہ کپلز کو اپنی گاڑی اتنی مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، کیونکہ اکثر ادھر چلی جاتی ہے ادھر جاتی ہے، کبھی کوئی کسی بات پہ غصہ آتا ہے، اور کتنی معصوم لڑائیاں ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے کہ میری ایک فرینڈ تھی، وہ اکثر یہ کہا کرتی تھی کہ یہ جان بوجھ کے اپنی جوتی میرے راستے میں رکھتے ہیں کہ میں ادھر سے گزرتے اس کے ساتھ ٹکراؤں گی اور میں گروں گی. معصوم لڑائیاں. ان کو عادت ہے باتھ روم میں کپڑے اٹھا کے پھینک کے جاتے ہیں، یہ اٹھاتے نہیں ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ سالو ہو جاتی ہیں. شروع میں یہی چیزیں اتنی بری لگتی ہیں کہ وہ بڑی بگ ڈیل بن جاتی ہیں. لیکن میں آلویز یہ کہتی ہوں کہ اگر ماں سمجھدار ہو نا پیچھے لڑکی کی اور لڑکے کی بھی، تو پھر بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں. کیونکہ بچیاں ہوتی ہیں، آج کل دیکھیں زمانہ بدل گیا ہے، اب بچیاں بھی تھوڑی میچور ہے. وہ شادی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ ہمارے زمانوں میں تو یہ ہوتا تھا نا کہ کالج سے BA کیا اس کے بعد چلو جی شادی ہوگی، اور ہم یہی شوق میں کہ نئے کپڑے ملیں گے، جولری ملے گی، میک اپ کرنے کو ملے گا، بال بنانے کو ملیں گے، اسی چکر میں شادی کر کے آ جاتے تھے. اور پھر بچوں کے اس میں جھنجٹ میں پھنس کے، اور اس کے بعد پتہ لگتا تھا ایک دن کہ ہم تو اتنا نانی دادی بھی بن گئے اور زندگی کہاں گزر گئی. لیکن آج کل کی بچیاں کیونکہ پڑھی لکھ کے وہ پروفیشنل زندگی میں ہوتی ہیں، دے آر ناٹ لائک دس. ان کو کوئی ان کے پاس آلریڈی یہ سارا کچھ ہوتا ہے جو ہم شادی سے بعد کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے، وہ پہلے سے ان کے پاس یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو ان کے لیے زندگی تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے. وہ ہوتا ہے نا کہ میری زندگی، کیونکہ اب ہم نے دیکھا اپنے بچوں کو میرا گھر، میرا ٹی وی، میرا کمرہ، میرا فون، میرا کمپیوٹر، یہ میرا 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 اتنا زیادہ ہو گیا کہ جب دو انسان ہم اکٹھا کرتے ہیں تو ان دونوں کو اکٹھا زندگی گزارنا، کیونکہ ایک بالکل دو ڈیفرنٹ لوگوں کو ایک راستے پہ چلانے والی بات ہوتی ہے، تو اس میں صبر کا دامن ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو زندگیاں بڑی مشکل ہو جاتی ہیں. لیکن وہی اتنا خوبصورت رشتہ جو ہوتا ہے وہ اتنی، دیکھیں ایک آدمی اور ایک عورت اگر وہ آپس میں ایک دوسرے سے خوش نہیں، وہی آپ امیزنگلی یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت کسی اور آدمی کے ساتھ خوش ہوتی ہے اور وہ آدمی کسی اور عورت کے ساتھ خوش ہوتا ہے. یہاں پہ کیوں خوش نہیں ہے؟ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
ان آیات میں جو مین چیز ہے نا وہ یہی ہے کہ صبر کے ساتھ وقت گزار لو. ایک دوسرے کی وہ چیزیں اگر جو تمہیں اچھی نہیں لگ رہی ہیں تم تھوڑا صبر کر لو, اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی رشتوں میں تمہارے لیے خیر بھر دیں گے, اور یہی رشتے تمہارے لیے اتنے پیارے بن جائیں گے کہ ان کے بغیر تمہاری زندگی بھی نہیں گزرے گی. لیکن دیکھیے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اگر بالکل ایسی حالات ہو جاتے ہیں کہ انسان اس کو نہیں چھوڑ سکتا, مطلب ان رشتوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا, تو پھر کیا رخصت ہے اسلام میں, انشاءاللہ ہم اس بریک کے بعد دیکھتے ہیں. آئیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. الحمدللہ ہم کریں آیت نمبر 20, جس میں اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہ آخری بات یہ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ سارے سینیریوز کے بعد بھی اگر تمہاری آپس میں نہیں بنتی تو اب آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ وَإِنْ, اور اگر تم ارادہ کر لو تم استبدالہ بدلنے کا زوجن, ایک بیوی کو مکانہ زوجن, جگہ دوسری بیوی کے, وَآتَيْتُمْ, اور دے چکے ہو تم ان کو احداہن ان میں سے کسی ایک کو بھی قنطاراً ڈھیر مال, فلا تاخذوا, تو پس نہ لو تم, منہ اس میں سے شیئا کچھ بھی, شیئن نکرہ یوز ہو رہا ہے کہ کچھ بھی اس میں سے نہیں لے سکتے. اب دیکھیے یہاں پہ کیا ہے کہ اگر اب آدمی ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے اب ایک اور میں نے اس عورت کو نہیں رکھنا, اب میں ایک اور دوسری عورت کو اس سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی تم نے اس کو گفٹ میں دے دیا, مہر تو اپنی جگہ مہر تو دینا ہی دینا نا, لیکن ہوتا کیا دیکھیے کبھی نئی نئی شادی ہوتی ہے تو کئی دفعہ ہسبینڈز کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اتنا عطا کیا وہ گھر اس کے نام لگا دیتے ہیں, شوق میں کبھی زمینیں دے رہے ہیں تو کبھی کوئی چیز دے رہے ہیں. لیکن جب ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ جب اس کے بعد ان کے دل سے کبھی اترتی ہے بیوی یا کچھ ایسے ہوتا ہے, تو پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اتنا ہم نے ان کو مال دیا ہوا ہے یہ ہم واپس لیں, تو آپ وہ نہیں کر سکتے. وہ جو گفٹ ان کو دیا ہے, یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَآتَيْتُمْ احداہن قنطاراً, اور اگر تم نے ان کو قنطار کہتے ہیں جیسے بیل ہوتا ہے نا, گائے اور بیل ہوتا ہے, بیل کی کھال کے اندر آپ سوچیں کہ جتنا سونا بھر کے آپ رکھتے وہ پورا سونا جو ہے وہ اس کی مالیت آپ دیکھیں کتنی ہوگی. اور کئی دفعہ تو کہتے ہیں پہاڑ سونے کا, جیسے جتنی بھی حیثیت ہوتی ہے کہ اتنا بھی اگر دیا ہوا ہے نا ان کو تو آپ وہ واپس نہیں لے سکتے اس سے. اب وہ قنطارہ فلا تاخذو, تو پس نہ لو تم منہ سے شیئا کچھ بھی, اتاخذونہ, کیا تم لوگے اسے بہتان بنا کے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نا دلوں کے اندر کے حال بھی جانتے ہیں. اب آدمی اگر دیکھو غصے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے, وہ پھر کیا ہوتا ہے اگر طلاق ہوتی ہے تو پھر غلط بھی بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ نہیں یہ تو عورت ایسی تھی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس پہ بہتان لگاؤ. کیونکہ دیکھیں پہلے کیا بات ہوئی تھی کہ ہاں تم نے جو ان کو جو گفٹ دیے ہیں, اگر وہ جو ہم نے آیت نمبر شروع میں پڑھا تھا نا کہ بفاحشۃ مبینات, کہ اگر وہ کھلی فحاشی کرتی ہیں تو پھر تم ان کو جو تم نے گفٹ دیے ہیں تم وہ ان کو لے سکتے ہو. تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ سے بات کہتے ہیں کہ کیا تم یہ کوشش کر رہے ہو کہ تم وہ بہتان تم ان پہ لگاؤ کہ انہوں نے غلط کام کیا تاکہ تم وہ مال واپس لے لو. اللہ تو تمہارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو. وَإِسْمَ, اور گناہ ہے مبیناً, کھلا گناہ, مطلب ایسا اگر تم کرو گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ, تو تم کس طرح سے تم لے سکتے ہو اسے. وَقَدْ حَلَقَ, تحقیق افدا, تم فائدہ اٹھا چکے, بعدکم بعد الی بعدن, تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, یعنی وہ ہسبینڈ اینڈ وائف کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہ چکے ہو. وَأَخَذْنَا, اور وہ لے چکی, منکم, تم سے, میثاق غلیظا, پختہ, کہ جب کہ وہ تم سے پختہ عہد لے چکی, مینس کہ وہ نکاح تم سے کر چکی ہیں, تو تم ایسے کیسے ان کے ساتھ کر سکتے ہو کہ تم پہلے تو تم نے ان سے فائدہ بھی لے لیا, اتنے دن تم ان کے ساتھ بھی رہے ہو, تم نے اچھے ٹائم بھی ان کے ساتھ گزارا ہے, اب تم ایسے نہیں کر سکتے ہو. دیکھو قرآن میں 3 طرح کے عہد آئے ہیں پورے قرآن میں. ایک نمبر 1 ہم نے جو پڑھا تھا سورۃ بقرہ میں, ہم نے پڑھا تھا وعدہ الست تھا, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پکا عہد لیا تھا, تمام روحوں سے لیا تھا. سیکنڈ ہم نے پڑھا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں, یاد ہے کوہ طور کا جو ہم نے پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پکڑو اس تورا کو, تورا جو ان کی بک تھی, اور اگر وہ ان کو کہا کہ اگر تم اس کو نہیں پکڑتے, اس کے احکامات پہ عمل نہیں کرو گے, تو کوہ طور کا پہاڑ ان کے اوپر کھڑا کر دیا تھا. یہاں پہ وہ دوسرا عہد وہ والا تھا. اور تیسرے عہد کی جو بات ہے وہ ہے جو نکاح ہے. نکاح کون سا عہد ہے؟ دیکھیے کہ نکاح میں ہم وعدہ کرتے ہیں نا,
تو گواہ کس کو بناتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بناتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا کہ جب آپ کسی سے لین دین کا بھی معاملہ کرتے ہو تو گواہ بنا لو. لیکن پھر اللہ نے کہا کہ جس وقت ہم وہ کرتے ہیں، جب ہم کسی کو ادھار دیتے ہیں تو اس وقت ہمیں سجیسٹ یہ کیا گیا کہ لکھ لو، لکھنا ضروری ہے. لیکن اگر کبھی ایسے راستے میں جہاں پہ تمہیں گواہ نہیں مل رہے تو پھر اگر نہیں بھی بناتے تو تم لکھ سکتے ہو. لیکن نکاح جو ہے وہ گواہ کے بغیر نہیں ہو سکتا، رائٹ؟ تو یہ پکا ہے تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے، تو تم کیسے ایسے کر سکتے ہو کہ تم جو عورتوں کو تم نے پہلے گفٹ دیے اب تم اس سے لالچ میں آ کے کہ یہ اب میں دوسری عورت کو دوں گا یا یہ میں اپنے واپس لوں، تو تم ایسے نہیں کر سکتے ہو. اور اب دیکھیے کہ جب ہم کسی کے بھی گھر میں جب ایسا اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے، کوئی طلاق ہوتی ہے یا کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے، تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ پوری لسٹ ہوتی ہے. پہلے تو جب شادیاں کرتے ہیں تو مصیبت ڈال دیتے ہیں، پوری لسٹیں جا رہی ہوتی ہیں جی، جہیز کے نام سے اور بری کے نام سے وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی سارا کچھ ہی غلط ہے. لیکن اس کے بعد جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تب بھی پوری لسٹیں جاتی ہیں کہ جی اس کے گھر میں جو ہم نے دیا تھا سامان پورا واپس آئے، تو جہیز میں جو ہم نے بسترے دیے تھے، تو ہم نے پلنگ دیے تھے، تو ہم نے فریج دیا تھا، تو ٹی وی دیا تھا، وہ بھی لاد واد کے واپس سب لے کے آنا ہے. اور جو انہوں نے دیا تھا وہ بھی کہتے ہیں جی ہمارا جو ہم نے زیور ڈالا تھا وہ بھی ہمیں واپس دو. تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ ہمیں اللہ کے احکامات سمجھ نہیں آتے نا. دیکھیں ابھی تو یہ 4تھا سپارہ ختم ہو رہا ہے اور سارے احکامات سورۃ نساء میں جو ہم پڑھ رہے ہیں. میں صرف یہ دعا کرتی ہوں کہ جتنے لوگوں کی زندگی میں بھی قرآن کھل رہے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کیا تبلیغ کریں، ہم تو کسی کو کچھ کہتے ہیں اگلا ہماری بے عزتی کر دیتا، اگلے ہماری بات نہیں سنتے ہیں. تو میں کہتی ہوں جتنے احکامات آپ کو پتہ ہے نا یہی آگے پہنچا دیں کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے کہا ہے، ہم ایسے نہیں کر سکتے. اگر سب سے بری حالت اس وقت ہوتی ہے جب کسی کی طلاق ہوتی ہے، وہ ایک بندے کی ایک بچی کی طلاق نہیں، ایک لڑکے کی طلاق نہیں ہوتی، 2 خاندانوں کی طلاق ہوتی ہے. وہ اتنی بری چیزیں ایک دوسرے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ وہی لوگ جو اتنی محبت سے آپ کبھی وہ سوچتے نہیں ہیں کہ جس وقت رشتہ لے کے آئے تھے اس وقت کیا سچویشن تھی، کتنی خوشیوں کتنے ارمان سے وہ رشتے لینے ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں، کیسے وہ ایک دوسرے سے محبتیں کرتے ہیں. اور پھر جب وہ بچوں کی آپس میں نہیں بنتی یا کوئی بات ہوتی تو وہی لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں. اور وہ بھی پھر اس کے بعد جو وہ پیسوں کی خاطر اور وہ جو زیور اور وہ جو پھر اب تو مصیبت خانہ وہ جو رنگ اتنی بڑی سولیٹیئر آ گئے ہیں. اب وہ بھی ہوتا ہے کہ جی نہیں وہ بھی نہیں دینی ہم نے کیونکہ یہ تو سولیٹیئر ہے، آئی ڈونٹ کیئر آپ کی نشانی. پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا نا کہ جب غصہ آتا تھا وہ سب سے پہلے موویز میں بھی ہم یہی دیکھتے تھے، ڈراموں میں ٹرس سے رنگ اتارتے تھے، دھڑ پھینکتے تھے کہ جو جی ہمیں نہیں چاہیے. آج کل کے زمانے میں بالکل ایسا نہیں ہے. اب وہ کہتی ہیں بے شک علیحدگی ہو گئی، شادی ہے نہیں ہے، آئی ڈونٹ کیئر، رنگ کوئی نہیں واپس دینی، اتنا بڑا سولیٹیئر میں نہیں دے رہی ہوں. تو آج کل تو ہم نے مذاق بنا لیا نا ساری چیزوں کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر عورت اگر ایک تو یہ سینیریو آتا ہے نا کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسے غلط اس کا ہے کہ وہ بد زبان ہے یا کوئی ایسی برائی میں وہ خامن دیکھتا ہے تو تب تم واپس نہیں لے سکتے. یہ سیکنڈ میں آتا ہے کہ اگر عورت طلاق مانگتی ہے، اگر وہ کہتی ہے کہ مجھے طلاق چاہیے تو تب بھی وہ مہر جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے. پھر وہ جو بھی گفٹ دیے ہوتے ہیں وہ واپس دے کے تو وہ اپنی بیسیکلی جان چھڑاتی ہے کہ میں یہ دے کے تو اپنی جان چھڑاتی ہوں. لیکن آج کل سب کچھ ہم ایسے وراثت سے لے کے یہاں تک کے قانون کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم اسلام کی دھجیاں اڑاتے ہیں، کس طرح سے ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں یہ باتیں تو یہ تو دس از مائی اون تھنگ اب مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ اللہ کے قانون ہے، یہ فرض ہے، یہ احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکے ہم پہ مطلب فرض کیے ہوئے. ایسا نہیں ہم کر سکتے کہ ہم اپنی مرضی سے ان کو ادھر سے ادھر کر دیں. ہاں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں پھر سہولتیں بھی دی ہیں کہ اگر ایسی سچویشن ہے تو تم کیا کر سکتے ہو، اگر ویسی سچویشن ہے تو تم کیا کر سکتے ہو. اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا، اور نہ تم نکاح کرو، مَا نَكَحَ، جن سے نکاح کر چکے، آباؤکم، تمہارے باپ، من النساء، عورتوں میں سے، کہ جو عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے نکاح نہیں. کیونکہ اس زمانے میں مشرکین مکہ میں یہ رسمیں ہوتی تھی. وہ ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ اب وہ ایک ایک رشتہ لے کے نام لے کے بتا رہے ہیں تاکہ وہ جو ان میں کیا ہوتا تھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر باپ فوت ہوتا تھا تو ستیلا بیٹا ماں کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا، نہیں کرنا چاہتا تھا تو پھر بھی اس کو اپنے پاس رکھتا تھا تاکہ وہ مرنے تک اس کے پاس رہتی تھی.
सेकंड क्या होता था कि दो बहनों को इकट्ठा निकाह में रख लेते थे। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, अब देखे कि किस तरह से इतनी खूबसूरत ये बातें लगती है कि अल्लाह ताला ने औरत को किस तरह से प्रोटेक्शन दिया है। एक एक रिश्ते का नाम लेके अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं, इल्ला मगर माँ जो कद सलफ, जो पहले गुजर चुका। हाँ, जो पहले गुजर चुका था। अब अपना ये नहीं कि अब उसके ऊपर बैठ के तुम परेशान ही हो रहे हो कि अच्छा वो फिर बच्चे जो हुए थे क्या वो ठीक थे कि नहीं, वो हलाल है कि नहीं, तो फिर अगर जायदाद उस तरह से बटी थी तो वो ठीक है कि नहीं। लेकिन जो पहले हो चुका इस हुक्म से, और हमारे लिए क्या है कि जो चीज़ें हमें पहले नहीं पता थी, जब हम कुरान समझना शुरू हुए तो आज हमें पता चली है ना। तो जो पहले गुजर गया वो गुजर गया। आज के बाद हम अहद कर लें कि या रब्बुल आलमीन अब हम ऐसा नहीं करेंगे, तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ज़रूर माफ़ करेंगे। आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, इन्नहु बेशक वो काना है फाहिशतुन, बेहयाई का काम, व मक्तन और काबिल नफरत, व साआ और बहुत ही बुरा है, सबीला रास्ता। कौन सा? जो माँ के साथ शादी करना, जो सुतेला बच्चा अपनी माँ के साथ करता था ना। तो ये फाहिशतुन व मक्तन, दो लफ्ज़ आए हैं। फाहिशतुन तो अपनी जगह है ना कि जैसे जना है कि अगर बच्चा ऐसे करता है तो जना से भी बड़ा गुनाह है, क्योंकि मक्तन कहते हैं शदीद नफरत जिस चीज़ से की जाए वो है। हुर्रिमत हराम कर दी गई, अलैकुम तुम पर, उम्महातुकुम माएँ तुम्हारी, व बनातुकुम और बेटियां तुम्हारी, व अखवातुकुम और बहनें तुम्हारी, व उम्मातुकुम और फूफियाँ तुम्हारी, व खालातुकुम और खालाएँ तुम्हारी, व बनातु अखी और तुम्हारी बेटियां भाइयों की, व बनातु उख्ती और बेटियां बहन की, व उम्महातुकुम और माएँ तुम्हारी, अल्लती वो जिन्होंने अर्दअनाकुम दूध पिलाया तुम्हें। अब यहाँ पे वो बात हो रही है कि जो रज़ाई, जो माएँ जिन्होंने अगर दूध पिलाती है ना, तो वही रिश्ते जो सुलभी रिश्तों में आके हराम हो रहे हैं ना, वही रिश्ते वहाँ पे भी हराम हो जाते हैं। तो वो एक ही जैसी इसकी रूलिंग है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं, व अखवातुकुम और बहनें तुम्हारी, मिनर रिदाती जो रदात में हैं, जो जैसे दूध पिलाती हैं ना जो माएँ, उनके बारे में है कि वही जो उनकी बहनें हैं वो भी, और वही सारे रिश्ते जो फुफ्फियाँ हैं, मामे, जो भी वो रिश्ते आ रहे हैं ना, फुफ्फियाँ, खालाएँ, बहनें और वो बहन की बेटियाँ, भाई की बेटियाँ, वो सारी की सारी इसमें भी वही रूलिंग आएगी। व उम्महातु निसाइकुम और माएँ तुम्हारी बीवियों की, वरबा इबुकुम और बेटियां तुम्हारी बीवियों की, अलती वो जो फ़ी हजूरिकुम जो तुम्हारी हिफाजत में हैं, मिनन निसाइकुम तुम्हारी बीवियों में से, अलती वो जो दखल तुम बेहिन्ना जिससे तुम जिस्मानी ताल्लुक़ कायम कर चुके हो, व इल्लम तकूनु अगर ना हो तुम, दखल तुम बेहिन्ना अगर तुम्हारा जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं हुआ, फ़ला जुनाह अलैकुम तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है। व हलाइलु और बीवियाँ अबनाअकुम तुम्हारी बेटों की, अल्लज़ीना वो जो मिन असलाबिकुम जो तुम्हारे सुल्ब में से हैं, और तुम्हारे अपने बेटों की जो बीवियाँ हैं, वाइन और ये के तजमाऊ तुम जमा करो, बैनल उख्तैनी दो बहनों को, कि दो बहनों को भी एक ही वक्त में शादी नहीं कर सकते। ये जैसे मैंने आपको बताया कि पहले ये उनमें रवाज था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये मना कर दिया कि ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, अब साली का जो होता है बहन, बीवी की जो बहन है वो ये रिश्ता उस वक्त तक हराम है जब तक बहन की ज़िंदगी है। ये तो कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी तक की है, और अगर वो फौत हो जाती है बीवी या कुछ ऐसा होता है तो फिर उसकी बहन के साथ कर सकते हैं। इल्ला मगर माँ जो कद सलफ जो पहले गुजर चुका। देखिए फिर वही बात आ गई ना कि क्योंकि पहले वो ऐसे किया करते थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अब ऐसे नहीं होगा। जब आयत ये नाजिल हो गई इसके बाद से अब ये रिश्ते जो है ये तुम्हारे महरम रिश्ते हैं, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। इन अल्लाह बेशक अल्लाह काना है गफूरन बहुत बख्शने वाला, रहीमा और रहम करने वाला। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह
آج ہمارا چوتھا سپارہ بھی ختم ہوا اور انشاءاللہ 5ویں سپارے میں بھی ابھی سورۃ نساء کا کافی احکامات ہیں. اور دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے عورتوں کو عزت بخشی ہے, کیسے ایک ایک رشتے کا نام لے کے بتایا کہ کہیں پہ ایسا نہ ہو کہ انسان تھوڑا سا سوچتا ہے. جیسے رضاعت کا میں پڑھی تھی کہ جیسے جب کہ کتنا دودھ پلائے تو رضاعت کا حکم اس پہ ہو جاتا ہے کہ وہ بچہ اس کا رضائی بیٹا بن جاتا ہے یا پھر اس کے بہن بن جاتے ہیں یا اس کے رشتے ویسے ہو جاتے ہیں. تو امام مالک یہ کہتے ہیں کہ جو بچہ اگر دودھ پیتا ہے وہ کتنا بھی مقدار میں ہے ایک ہی دفعہ اگر وہ دودھ پیتا ہے تو وہ اس رولنگ میں آ جاتا ہے. لیکن پھر حضرت عائشہ سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں, شروع میں قرآن میں یہ حکم تھا کہ 10 بار اگر دودھ پیتا ہے بچہ تو پھر وہ اس حکم میں آتا ہے, لیکن بعد میں یہ حکم اٹھ گیا تھا. پھر 5 دفعہ کا حکم تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ جب یہ احکامات اترے تھے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ عورتیں, جب پردے کا حکم آیا تو وہ لوگ جنہوں نے اس زمانے میں یہ تھا کہ بچے جو تھے وہ گود لیتے تھے لوگ اور وہ ان کو اپنے بچوں کی طرح ہی سمجھتے تھے نا. یاد ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا تھا تو اس کے بعد جو آیت اتری تھی تو اس وقت یہ حکم جب نازل ہوا تو اس وقت ایک صحابی تھے, حضرت حذیفہ تھے, ان کا بیٹا سالم تھا, وہ بڑا ہو چکا ہوا تھا, مطلب جوان بچہ تھا. تو ان کی والدہ جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور انہوں نے کہا کہ میں تو سالم سے بہت پیار کرتی ہوں اور سالم کو تو میرے علاوہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب وہ مجھے ماں ہی سمجھتا ہے اور میں نے اب جیسے پردے کا حکم آیا تو میرے لیے تو یہ غیر محرم ہے تو میں کیا کروں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو تم دودھ پلا دو تاکہ دودھ جیسے نکال کے آپ گلاس میں لے کے یا کسی بھی روئی میں ڈبو کے, جیسے بچہ چھوٹا تو اس کو پلا سکتے ہیں, چمچ سے پلا سکتے ہیں. اس میں رولنگ صرف یہ ہے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ 5 دفعہ بچہ دودھ اتنا پی لے کہ اس کا پیٹ بھر جائے, اور بعض جیسے امام مالک کا میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ 1 دفعہ بھی پی لے تو ہو جائے گا. اس میں ایک تھا کہ یہ جو سالم کو اجازت ملی تھی نا تو اس پہ حضرت عائشہ کا یہ تھا کہ جس زمانے میں, کیونکہ وہ عالمہ تھی, وہ پڑھاتی تھی, قرآن کی تعلیم بھی دیتی تھی, تو وہ اسٹوڈنٹ جو حضرت عائشہ کے پاس پڑھنے آتے تھے تو جن کو وہ اپنے سامنے کیونکہ پردے کا حکم تو آ گیا ہوا تھا نا, تو وہ ان کے سامنے نہیں جاتی تھی. جو بچے جوان ہوتے تھے تو وہ کیا کہتی تھی, ایک بھانجی یا بھتیجی جو ہوتی تھی ان کا وہ دودھ پلوا دیتی تھی تاکہ وہ بچے ان کے لیے محرم ہو جائیں اور وہ ان کے سامنے آمنے جا سکے. اب باقی علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم صرف حضرت عائشہ کے لیے ہی تھا کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور وہ عالمہ تھی اور وہ کیونکہ پڑھاتی تھی. لیکن حضرت عائشہ یہ کہا کرتی تھی کہ اگر کبھی ایسی سچویشن ہو تو ایسی کرنے کی اجازت ہے. یہ ڈفرینٹ علماء کی رائے ہے, انشاءاللہ یہ آپ لوگ خود بھی اس پہ اسٹڈی ضرور کیجئے, آپ پڑھ کے دیکھیے. لیکن یہ جو راجح قول ہے نا وہ یہی ہے کہ بچے کے جو دودھ پلانے کی مدت ہے نا 2 سال تک بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے. جیسے بعض کہتے ہیں 2 سال 2 مہینے, بعض کہتے ہیں 2.5 سال کا بچہ جیسے ہو جاتا ہے. اس دوران میں اگر بچے کو فیڈ کرا دیا جائے, جیسے اگر لڑکا ہے تو لڑکی جو ہے, جو ماں ہے جنہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے, وہ اپنی بھانجی بھتیجی یا اس کی بہن ہے جس کا اس زمانے میں بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ فیڈ کرا رہی ہے تو اس کا دودھ پلا دے تو وہ بچہ اس کے لیے محرم ہو جاتا ہے. اور اگر بیٹا ہے تو بیٹی ہے تو پھر وہ چچی ہے یا اس رشتے میں پھپھی ہے یا ان کی بچیاں, تو ان کا اگر وہ دودھ پلا دیتے تو وہ بچہ ان کے لیے محرم ہو جاتا ہے. اسلام میں بڑی آسانیاں ہیں, ہم لوگوں کو بس پتہ نہیں ہوتا نا تو پھر ہم اتنے بڑے بڑے فتوے خود ہی سے لگا دیتے ہیں کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سورۃ نساء پہ ایک ایک اس کا حکم سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے, کیونکہ دس از اے وے آف لائف. انشاءاللہ اب دیکھیں گے کہ آگے 5ویں سپارے میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا سمجھائیں گے اور ہمیں توفیق عطا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہم اس پہ عمل بھی کر سکیں. اب انشاءاللہ اجازت دیجیے. وتر کا اصطلاحی معنی یہ ایک ایسی نماز ہے جو نماز عشاء اور طلوع فجر کے درمیان ادا کی جاتی. اس کا وقت کب سے کب تک ہے؟ عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک. عشاء کا وقت تو آدھی رات تک ہے نا, لیکن وتر بعد میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں. اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کو طاق طریقے سے ادا کیا جاتا ہے, یعنی 1 رکعت یا 3 رکعت یا اس سے بھی زیادہ. اللہ تعالیٰ کی صفت وتر ہے, وَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ,
بے شک اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے، یعنی ایک ہے، یہاں وطر ایک کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ وطر کی نماز سنت مؤکدہ ہے، مومن کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جو کسی دن وطر پڑھے اور کسی دن اسے چھوڑ دے، یعنی کبھی ونس ان اے وائل اگر چھٹ بھی جائے تو اس کا مواخذہ نہیں، جیسے سنت مؤکدہ کبھی انسان سے چھٹ جائے اس کا مواخذہ نہیں۔ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ وطر کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اس کا چھوڑنے والا گناہگار نہیں ہوتا، لیکن اس کا چھوڑنا ناپسندیدہ ہے، لیکن یکرہ ترکھا، مکروہ ہے اس کا چھوڑنا۔ وطر فرض نہیں، ٹھیک ہے نا، وطر فرض نہیں، وطر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں وطر تمہاری فرض نماز کی طرح لازمی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنت قرار دیا اور فرمایا کہ بے شک اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے۔ اے اہل قرآن تم وطر پڑھا کرو، تاکید کی گئی۔ تو وطر کی اہمیت اور فضیلت ہر مسلمان پر حق ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر پڑھنا ہر مسلمان پر حق ہے، وطر پڑھنا ہر مسلمان پر حق ہے۔ وطر ایک زائد نماز ہے، ایکسٹرا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے میری امت پر انگور وغیرہ کی شراب اور جوا اور مکئی کی شراب اور طبلے اور باجے کو حرام قرار دیا ہے، اور میرے لیے نماز وطر کا اضافہ کر دیا ہے، یعنی آپ کی امت کے لیے یہ نماز ایکسٹرا رکھی گئی ہے، آپ کے لیے ہے تو پھر آپ کی امت کے لیے بھی۔ وطر پڑھنے کی ترغیب ہوئی روایت حضرت علی کی کہ اے اہل قرآن وطر پڑھا کرو، بے شک اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے۔ سرخ اونٹوں سے بہتر نماز۔ خارجہ بن حذافہ ادبی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا بے شک اللہ نے ایک مزید نماز کے ساتھ تمہاری مدد فرما دی ہے، البتہ وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں